بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نہیں، یعنی جو کچھ لوگ جن مغالطوں میں لگے ہوئے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ اقسم میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، غلط کام کرنے کے نتیجے میں جو ٹوکتا ہے بعد میں جو ہے نا کاٹتا ہے، اس ضمیر کی قسم کھاتا ہوں۔ یعنی یہ جو دو چیزیں گواہ ہیں، یعنی آپ کے اندر جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے تو اور بری بات جو ناگوار گزرتی ہے دنیا میں، تو عام طور پہ آپ کو اچھائی فائدہ نہیں دیتی۔ سچ بولیں تو نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولیں تو فائدہ ہوتا ہے، بددیانتی کریں تو مال بنتا ہے، دیانتداری کریں تو بس ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کریں، تو غلط فیصلے کریں تو ٹرک آتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے نا صحیح فیصلے کریں تو سکینڈل بنتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن یہ جو آپ کے اندر اخلاقی حص رکھی گئی ہے، سچ بولنا چاہیے، صحیح دیانت سے کام، یہ جب تک قیامت نہ ہو، اللہ کے سامنے پیشی نہ ہو، تو وہ شخص تو نقصان میں چلا گیا کہ جس نے حق پر زندگی بسر کی۔ اسے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کا بھی نقصان، وہ اس کے بعد زندگی ہے ہی نہیں، تو بڑا بیوقوف آدمی تھا پھر۔ تو گویا یہ گواہ ہے تمہارا اندر اس بات پر کہ کوئی نہ کوئی بدلے کا دن ہوگا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ ہڈیاں ہو گئیں، بکھر گئیں، تو کیا ہم جوڑ نہیں سکتے ہڈیاں؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک پور درست کر دیں، ایک ایک جوڑ صحیح بٹھا دیں۔ یہ جو آپ کی فنگر پرنٹس ہے نا، یہ بھی بالکل یہی والی وہاں پہ اسے دوبارہ عطا کر دیں۔ ہماری دسترس میں، ہماری قدرت میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ یہ انسان یہ بیانیہ اس لیے بناتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈھٹائی کرتے رہنا چاہتا ہے، یہ اپنے مزے نہیں چھوڑنا چاہتا، یہ جو لتیں اس کو پڑ گئی ہیں نا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا ہے، یہ اپنے مزوں میں مگن رہنا چاہتا ہے، اور جب اس کو آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر بہانے بناتے ہیں، کیونکہ یہ مزے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور پھر بے شرمی سے کہتا ہے قیامت کب ہوگی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھ چندیا جائے گی، دیکھنے کا یارہ نہیں رہے گا آنکھ کو، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اور یہ جو آج اتنا اکڑتا ہے اس دن کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا اس دن کہیں بھاگنے کی جگہ ہے، دوڑ لگانا کہیں ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کہیں نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اپنے رب کے سامنے ہی جا کے قرار پکڑنا ہے۔ اب یہ پائپ لائن چل پڑی ہے، ادھر جا کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس سے پہلے رکنے والے نہیں ہو۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے آگے کسے رکھا تھا اور پیچھے کسے ڈالا تھا۔ سورہ مدثر میں جو بات آئی لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ مَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، آج تمہارا اختیار ہے، چاہو قرآن کو آگے رکھو اور چاہو اسے پیچھے رکھ لو، دنیا کو آگے رکھ لو۔ اس دن بتایا جائے گا آگے کسے رکھا تھا اور پیچھے کسے ڈالا تھا، آنکھ وہاں کھلے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے، انسان اپنے اندرونی حالت پہ خود آگاہ ہے، اسے پتہ ہے، اپنے جرائم کا پتہ ہے، اندازہ ہے اسے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، خواہ بہانے بناتا ہو، معذرتیں پیش کرتا ہو، عذر تراشتا ہو، اس کو جو ہے نا فلاسفائز کرتا ہو اپنے جرم کو، تو معلوم اسے ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، یہ آپ شوق میں، تاکہ جبریل کے ساتھ آپ جلدی پڑھتے تھے تو فرمایا نہیں، آپ جلدی نہ پڑھیں۔ اور حافظوں کا بھی ہوتا ہے نا، وہ حفظ کرنے کی بھی جلدی مچاتے ہیں، ترابیاں بھی جلدی ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ ذیلی طور پر ان کے لیے بھی ہے کہ اس کو ایک کم از کم، یعنی وہ ایک تو وہ ہے نا ترتیل کے ساتھ پڑھنا،
اور ایک پھر وہ یعنی خیبر میل تو تیز گام، یعلمون و تعلمون کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کدھر سے حافظ صاحب گزر گئے ہیں. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. کم از کم یہ کہ الفاظ کے جو ہے نا وہ پلے پڑنے چاہیے. انا علینا جمعہ و قرآن. اچھا جو بچہ حفظ بھی کر رہا ہوتا ہے اسے شوق ہوتا ہے تو وہ بھی جلدی اس لیے بھی کرتا ہے کہ بھئی یہ کتنی جلدی سے کام ختم ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جلدی اس طرح کی تھی کہ تاکہ جلدی سے میں سارا پڑھ لوں. تو فرمایا نہیں، آپ پر اس کا بوجھ نہیں ہے پڑھنے کا. انا علینا جمعہ، اسے جمع کرنا ہمارے پر ہے. و قرآن، پھر پڑھانا بھی، آپ کی زبان پر اسے چلا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم پڑھیں. اب یہ ہم پڑھنا کسے کہا؟ جب جبریل پڑھیں. پڑھ تو جبریل رہے ہیں تو، لیکن چونکہ جبریل اللہ نے بھیجے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں کہتا ہے، اس سے کوئی دائیں بائیں نہیں ہوتے، گویا ہم ہی پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اتباع کریں اس پڑھنے کی. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اسے بیان کرانا بھی ہمارے ذمہ ہے. یعنی یہ کہ اس کے لیے جیسے حافظوں کو مشقت کرنی پڑتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشقت نہیں ہے. یہ ہم آپ کو پڑھا بھی دیں گے اور آپ کی زبان پر اسے چلا بھی دیں گے. کلا بل تحبون العاجلہ. اب یہاں سے ایک نیا مضمون شروع کیا ہے. اس پوری بات کو ایک تمہید بنایا، اس تمہید کے اوپر ایک نیا مضمون اٹھایا. کلا نہیں لوگو، بل تحبون العاجلہ، تم سارے ہی عجلت کو پسند کرتے ہو. اور یہاں وہ عاجلہ کہا دنیا کو، کیونکہ دنیا کا سودا نقد و نقدی ہے. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہاں سودا دست بدستی ہے، اور آخرت ادھار. اور دنیا کا فلسفہ کیا کہتا ہے؟ نو نقد تیرا ادھار. تو آخرت کو ڈالو پیچھے، یہ نقدی والی کرو وصول. ادھر ملٹی نیشنل میں نوکری مل رہی ہے تو جنت تو بن جائے گی دنیا، اس جنت کی بعد میں دیکھیں گے. کیا خیال ہے؟ یہی مسئلہ بنتا ہے. یوں ہی سوچتا ہے آدمی. تو تم سارے جلدی کو پسند کرتے ہو، نیکی کی طرف آؤ تو بھی جلد باز ہو، اور دنیا کی طرف بھی جلد بازی کی وجہ سے چلے جاتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، بعد والی کو تم پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، لیکن سمجھو اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ. الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، خوشی سے محبت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے اداس، تھکے ہوئے، برے حال کو پہنچے ہوئے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں یقین ہوگا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا. کلا، چلیں یہ تو ادھر ہونا ہے، لیکن ایک بات تو تمہارے سامنے ہوتی ہے. اذا بلغت التراقی، جب جان آ کے ہنسلی میں پھنستی ہے. وکیل من راک، اور کہا گیا کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا ہے. سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سارے ہسپتالوں والے نے ہاتھ اٹھا لیے، تو اب پھر گنڈا تعویذ ہی رہتا ہے کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا ہے. وظن انہ الفراق، اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جدائی کا وقت آن پہنچا. جو محبتیں پالی تھیں، جو دنیا بنائی تھی، جو مال و اسباب تھا، جو رشتہ و پیوند تھا، اب سب کو چھوڑ کے رخصت ہونا ہے. فراق کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے. وہ ٹانگیں جن کو آرام نصیب نہیں ہوتا تھا، متحرک رہتی تھی، یہ کام وہ کام، شرق میں کام غرب میں کام، فرصت کہاں، آج ایک دوسرے کے ساتھ ٹھہر گئی ہیں، جڑ گئی ہیں پنڈلیاں. اب ان میں کوئی حرکت باقی نہیں رہی. الی ربک یومئذ المساق، آج اپنے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، وہیں پہنچایا جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، وقت ہی نہیں تھا، نہ تو نے نماز پڑھی نہ تو نے تصدیق کی. یہ وہ شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی، یعنی فلا صدق، نہ تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، اس نے جھٹلایا بجائے تصدیق کرنے کے، تکذیب کی. وتولی، اور بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کے پیٹھ موڑی، منہ موڑ کے چل دیا. ثم ذهب الی اہلہ یتمتع، یہ کبھی حرکت کر کے گھر والوں کے پاس آیا اکڑتا ہوا، گھر کو چلا جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آیا ہو. اولا لک فاولا، خرابی ہے تیری سو خرابی ہے تیری. ثم اولا لک فاولا، پھر خرابی ہے تیرے لیے، خرابی ہے تیری. اصل میں یہ عربی زبان ہے،
جو اس کو اردو میں اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، پنجابی میں اس کے لیے ہے تھوڑی سی ایکسپریشن ایک کہ در فٹے منہ ہو تیرا در فٹے منہ. مگر صحیح بات ہے، یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیا تو نے حرکت کی ہے، کتنی قیمتی شے سے تو منہ موڑ کے کس چیز کی طرف چل پڑا، دائمی اور ابدی حقیقت کو ٹھکرا کے عارضی چیزوں پہ مر مٹا. تو در فٹے منہ والی بات نہیں ہے کیا؟ یہ اولا لکفا اولا خرابی ہے تیری. تو وہ مزہ نہیں آیا مجھے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو کہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے. یہ ہمارے استاد اسی طرح بتاتے تھے. وہ حافظ احمد یار صاحب فوت ہو گئے تو وہ کہتے تھے نہیں یار یہ اس طرح ترجمہ نہیں ہوتا. کچھ اور بھی ترجمے تھے وہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، بس یہی ایک آج اسی پہ یہ ہضم ہو جائے تو پھر کبھی واقع بھی بتائیں گے. یکسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، آئے آزادیوں سے جو نا من موجی زندگی بسر کی، آگے کوئی محاسبہ نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، جس نے ظلم کیا وہ بھی، جس نے نہیں کیا وہ بھی، سب برابر. یہ سمجھتا ہے انسان، اور اس لیے سمجھتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک ٹپکائی ہوئی بوند نہیں تھا، ایک نطفہ نہیں تھا جو بوند ٹپکائی گئی. ثم کان علقۃ، پھر اس کا ایک علقہ بنایا وہ جو معلق ہو گیا رحم مادر کے ساتھ. فخلق، پھر اس کے اوپر تخلیق کی، اس کو بنایا. سوار فسوا، پھر اس کا تسویہ کیا، نوک پلک سنواری. وہ جو مختلف مراحل ہم نے سورہ حج میں پڑھے اور سورہ مومنون میں پڑھے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اس نطفے ہی سے ہم نے جوڑے بنا دیے، مذکر بھی اور مؤنث بھی، نر اور مادہ بھی. یعنی اس بات کو تو پہچانو نا کیا شے تھی، اور اس سے ہم نے عورت بنا دی، مرد بنا دیا. دونوں میں کتنا فرق ہے، لیکن ابتدا تو ایک ہی شے سے ہوئی. تو یہ ہماری خلاقی کا مظہر ہے. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ ہستی اس بات کا قدرت نہیں رکھتی کہ مردے کو زندہ کر دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے.